الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 21۔ دین کی دعوت دینے والے داعی کو اور وائز کو بطور خاص دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ صحابہ کرام کو مکہ میں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہجرت کا حکم ہے تو شبہ تھا ذہن میں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارا کاروبار، تجارت، اسباب موجود ہیں، جب اپنا شہر چھوڑیں گے تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اللہ ہر کسی کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ تمہیں مکہ میں رزق دیتا ہے وہی تمہیں مدینہ میں بھی رزق دے گا۔ یہ آزمودہ بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ مشرکین کی عادت تھی جب وہ دریا میں ہوتے، سفر میں ہوتے، کشتیوں میں ہوتے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے کہ اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ ظالم جب بچ کے خشکی کی طرف آتے تو پھر شرک شروع کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول بیان کیے۔ جو اللہ کے دین اور شریعت کے لیے محنت کرتا ہے کچھ مشکل تو اس کے لیے ضرور آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الروم۔ ایرانیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے روم کی فتح کی بشارت دی ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ روم ہے۔ رومی اور ایرانی، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایران والے آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور روم والے عیسائی تھے۔ جب روم کو فتح ہو تو مسلمانوں کو خوشی ہوتی، اہل کتاب کو فتح ملی، اور جب ایرانی مشرکین کی فتح ہوتی تو مکہ کے مشرک خوش ہوتے۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی، دیکھو روم مغلوب ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا روم غالب آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل ابی بن خلف، اس نے شرط باندھی کہ تم مجھ سے 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، صدیق اکبر نے شرط لگا لی اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی تھی کہ روم فتح ہو گیا اور ابی بن خلف مر چکا تھا تو اس کی اولاد نے وہ 100 اونٹ صدیق اکبر کو دیے۔ چونکہ اب حکم آ گیا تھا کہ شرط حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اب تم انہیں صدقہ کر دو۔ خیر اس سورہ میں بشارت دی گئی کہ روم مغلوب ہونے کے بعد ایرانیوں پر غالب آئے گا اور بشارت بالکل سچی ثابت ہوئی۔ پھر آگے 5 نمازوں کے اوقات کا اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم عورت سے سکون حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت کا تعلق قائم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، مختلف زبانوں اور رنگوں کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، اس کے اندر اہل علم کے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ عام طور پر دنیا میں انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہے کہ جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء، ان پر جو تکالیف آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ اللقمان۔ اس سورہ میں حضرت لقمان کا نام ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، اس لیے سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ نضر بن حارث مشرک تھا، ممالک کا سفر کرتا تجارت کے لیے، تو یہ ظالم وہاں سے قصے اور کہانیوں کی کتابیں لاتا، ناچنے والی لونڈیاں لاتا اور کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پرانے قصے سناتا ہے، لو میں بھی پرانے قصوں کی کتابیں لے آیا ہوں اور یہ سنو۔ اور پھر یہ لونڈیاں لاتا، وہ گاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ شخص کتنا ظالم تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو قرآن اور وحی کے مقابلے میں ایسی نازیبا حرکات کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان کو ہم نے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ لقمان اللہ کے ولی تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند ایک نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 5، برائی سے روکنا۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ ترش روی سے پیش نہ آنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ نمبر 7، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ نمبر 8، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رہنا۔ نمبر 9، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ زیادہ اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، زیادہ اونچی آواز نکالنا اچھا تھوڑی ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1، قیامت کا علم۔ نمبر 2، بارش کب ہوگی۔ نمبر 3، اللہ کے علم میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے جب خالص منی کا قطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ نمبر 5، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کہاں پر کس کی موت ہوگی۔ یہ 5 چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ سورۃ السجدہ، اس سورہ میں سجدے کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ 6 دنوں میں نے اس کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ آسمان پر بھی اللہ کا غلبہ ہے اور عرش پر بھی اللہ کا غلبہ ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی تفسیر آپ دروس القرآن میں پڑھ لیں یا مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی فائل عقیدہ توحید میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی رات کروائی اور فرمایا، دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اس ملاقات پر شک نہ کریں، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین تو آپ کو تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی باتیں بطور تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھی فرماتے اور اولیاء کو بھی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیادت عطا فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہو، عمل ہو اور برداشت کرنے والا ہو، حق بات پر ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین بھی ہو۔ سورۃ الاحزاب، اس سورہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے 2 دل ہیں، تردید کی گئی کہ کسی کے 2 دل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک ہی دل بنایا۔ مکہ کی ایک عادت تھی، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ مشابہہ دے دیتا تو ایسے مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتی۔ گویا کہ 2 مائیں ہیں، ایک ماں وہ جس سے وہ پیدا ہوا، ایک وہ جس کو اس سے مشابہہ دی۔ اس کی بھی تردید کی گئی کہ ایسا نہیں ہے، کفارہ ادا کریں تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک وہ بیٹا جو اپنا پیدا ہوتا ہے اور ایک بیٹا وہ جو منہ بولا ہوتا ہے، لوگ اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح کسی شخص کی 2 مائیں نہیں ہوتی، 2 بیٹے نہیں ہوتے، ایک اپنا اور ایک منہ بولا، اسی طرح کسی شخص کے سینے میں 2 دل بھی نہیں ہوتے، دل بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے اور ایک دل میرا یہ کہتا ہے، فرمایا یوں کہو کہ میرے دل میں خیال یہ آتا ہے اور ایک خیال میرے دل میں یہ آتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی۔ نمبر 1، نبی مومن کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جس طرح مومن اپنی جان سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ نمبر 2، نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے۔ اس ماں کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کے مرنے پر یہ وارث بنے یا یہ فوت ہو تو ماں کو وراثت ملے، روحانی ماں بتائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کی تفصیلات کا ذکر کیا کہ جب مشرکین بدر میں ناکام ہوئے، احد میں ناکام ہوئے، تو مختلف قبائل کو جمع کر کے تقریباً 15,000 کا لشکر لے کر جمع ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے ایران میں اگر کوئی باہر سے فوج حملہ کرے تو ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھودتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔
مشرکین ایک ماہ تک محاصرہ کیے ہوئے لیکن ناکام ہوئے۔ پھر تیز ہوا چلی اور وہ وہاں سے دوڑے۔ مدینہ سے یہودی بنی قریظہ انہوں نے عہد شکنی کی اور کفر کا ساتھ دیا۔ مشرکین کا غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے پھر ان کا بھی محاصرہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، نابالغ بچوں کو غلام بنا دیا گیا اور عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنا دیا گیا۔ غزوہ خندق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ جنگ بنو قریظہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جب مسلمانوں کو فتوحات مل گئیں تو ظاہر ہے اموال بھی ہو گئے۔ ازواج مطہرات کا بشری تقاضا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، کچھ ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ ازواج سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو لو پیسے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو آخرت کا مال مجھ سے مانگو۔ جب یہ بات بتائی گئی تو ازواج تو امہات المؤمنین تھی، تو وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسی پر راضی ہیں۔ یہ کوئی غلط تقاضا بھی نہیں تھا، یاد رکھنا، لیکن یہ عظمت ان کی شان کے پیش نظر حکم دیا گیا کہ تم کم پر کائنات کرو۔ پیغمبر کی بیویاں بہت قابل رشک امہات المؤمنین ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔